بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو اور مجھے خوب خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، کیونکہ ہمارے سامنے رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو خوب عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک بہت ہی اہم مہینہ ہے۔ پورے سال بھر میں یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے آخرت کے درجات کو بلند فرمانا چاہتے ہیں، رحمت مکمل کرنا چاہتے ہیں، برکت مزید دینا چاہتے ہیں، تو ہم پر یہ مہینہ رمضان المبارک آ جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جس بندے کو پسند فرماتے ہیں اس بندے کو اس مہینے میں عبادات کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو عبادات کی توفیق کو خوب مانگنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی سے۔ اور رمضان المبارک کا خاص وظیفہ بتانے سے پہلے چند اہم باتیں۔ رمضان المبارک کے جتنے وظیفے ہیں یہ تبھی قابل قبول ہوں گے جب آپ کی نمازیں 5 وقتہ پابندی سے ہوں، یعنی تمام نمازیں آپ باجماعت، مرد حضرات باجماعت اور عورتیں وقت پر پڑھنے کی کوشش کریں۔ تمام نمازیں فرائض پورے ہونے چاہیے، روزہ مکمل ہونا چاہیے، یعنی تمام روزے اہتمام سے پورے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت خوب کرنی چاہیے، کم سے کم ایک قرآن کریم مکمل کرنا اپنے لیے اس کو ضروری سمجھے۔ اور جو حضرات 3 پڑھتے ہیں وہ نور و نالا نور ہے، اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ جو حفاظ کرام ہیں، علماء کرام ہیں، قرآن کریم کو بہت اچھا اور بہترین انداز میں پڑھنا جانتے ہیں، وہ اور زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو عام لوگوں کے لیے کم سے کم 1 اور زیادہ سے زیادہ 3 یا 5 قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اور مجھے ہمت اور توفیق عطا فرمائے تو یہ مکمل ہوں گے۔ ان اعمال کے ساتھ جو وظیفے کیے جائیں گے، اس کے علاوہ جو وظیفے کیے جائیں گے وہ قبولیت تک پہنچیں گے۔ ان کاموں کو نہ کر کے اگر آپ چاہیں گے کہ آپ صرف وظیفے کریں اور آپ کو قبولیت ملے، دعائیں قبول ہوں، آپ کے پریشانیاں ختم ہوں، قرضے ختم ہوں، خوب مال و دولت ملے، صحت تندرستی ملے، تو پھر یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ رمضان کی اہم برکات جو چارج ہوتی ہیں، جو اہم برکات ملنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ انہی اعمال سے ملنا شروع ہوتی ہیں۔ فرض نمازوں کی پابندی، روزے کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام اور اس کے ساتھ استغفار اور درود شریف کا اہتمام۔ ان اعمال کے ساتھ ہی رمضان کا کوئی بھی وظیفہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو قبولیت ملے گی۔ اب چند وظیفے رمضان المبارک میں سحری کے وقت کے خاص ہوتے ہیں، چند وظیفے رمضان المبارک میں تراویح کے بعد کے خاص ہوتے ہیں، چند افطار کے وقت کے ہوتے ہیں، چند وظیفے عصر کے بعد کے ہوتے ہیں۔ تو میں ہر وظیفے انشاءاللہ 2-4 ویڈیو میں مکمل کروں گا۔ آج کا پہلا ویڈیو ہے 2026 کے رمضان کا۔ تو سب سے پہلا وظیفہ جو ہے میں آپ سب کو جو بتاؤں گا، جو بہت ہی زیادہ طاقتور وظیفہ ہے، قبولیت کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا، آپ کے تمام مشکلات حل بھی ہو سکتے ہیں اس سے، اور تمام حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں، تمام پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بے انتہا برکتیں بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ وظیفہ ہے فجر کی نماز کے بعد کا۔ رمضان المبارک میں بہت سے لوگ فجر تک رات بھر، چند لوگ تو عبادت کے لیے جاگتے ہیں، وہ بہت مبارک ہے۔ چند لوگ وقت ضائع کرنے کے لیے، سحری میں نیند نہیں کھلتی اس لیے وقت ضائع کرنے کے لیے جاگتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان کے ہر لمحے کی قدر کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک میں اگر رات جاگ بھی رہے ہیں تو اس کو عبادات میں اور ثواب کمانے میں لگانا چاہیے۔ فجر کے نماز کے بعد نماز فجر اہتمام کے ساتھ پابندی سے پڑھیں۔ پھر نماز فجر کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص، 11 مرتبہ
سورۃ الاخلاص، 40 مرتبہ درود شریف، اور پھر اس کے بعد 40 مرتبہ درود شریف کے بعد بسم اللہ کے ساتھ 3 مرتبہ مکمل سورہ یاسین، 3 مرتبہ مکمل سورہ یاسین، شروع سے آخر تک مکمل سورہ یاسین 3 مرتبہ، اور پھر آخر میں 40 مرتبہ درود شریف۔ یہ وظیفہ کریں، اور پہلے روزے کے دن سے شروع کر رہے ہیں یا دوسرے روزے کے دن سے شروع کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ کو اس کی پابندی عید الفطر کی چاند تک، یعنی عید الفطر کی صبح تک آپ کو یہ کرنا ہے، عید کی نماز سے پہلے تک آپ کو یہ کرنا ہے، یعنی عید کے دن کی جو فجر کی نماز پڑھیں گے اس وقت تک اس کی پابندی کرنا ہے۔ یہ 1 مہینے کی پابندی جو یہ کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر مانگی ہوئی دعا قبول فرمائیں گے۔ یہ وظیفہ وہی ہے جس کے بارے میں یہ ویڈیو بن رہا ہے کہ یہ ایسا طاقتور وظیفہ ہے کہ قبولیت کے دروازے اس کے لیے ضرور کھلتے ہیں، بشرطے کہ رمضان المبارک کے تمام اعمال کرتے ہوئے آئے، یعنی فرض نمازیں نہ چھوڑے، روزہ نہ چھوڑے، تلاوت نہ چھوڑے، استغفار اور درود شریف بھی نہ چھوڑے، ان تمام کی پابندی کرے اور پھر یہ وظیفہ فجر کے نماز کے بعد کرے تو انشاءاللہ خوب قبولیتیں ملیں گی، دعائیں قبول ہوں گی، خوب برکتیں آپ کو سال بھر بھی ملتی رہیں گی، تمام کام آسان ہوں گے، رکے ہوئے تمام کام پورے ہوں گے، تمام حاجات پورے ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی، بے انتہا برکات ملیں گے۔ اب دوسرا وظیفہ، یہ وظیفہ ہے بعد نماز مغرب کا۔ یہ وقت بھی بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ لوگ افطار سے پہلے تھوڑی دعا کر لیتے ہیں۔ میں اگلا ویڈیو جو لاؤں گا اس میں انشاءاللہ میں افطار کے وقت کا بھی آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، یعنی بعد نماز عصر آپ یہ وظیفہ کریں گے اور اس وظیفے کے بعد دعا کر کے افطار کریں گے تو قبولیتیں اور اس کے بھی الگ فوائد بتاؤں گا۔ جو دوسرا وظیفہ آج کے ویڈیو کا ہے وہ ہے بعد نماز مغرب کی نماز کے بعد فرض پڑھنا ہے، فرض کے بعد 2 رکعت سنتیں پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں یا اسی نفل کو اوابین کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ چاہیں تو فرض نماز کے 2 رکعت سنت کے بعد 2 رکعت سے 8 رکعت نفل پڑھیں گے تو اس میں سے 2 رکعت نفل تو فرض مغرب کے ساتھ والی ہو جائے گی اور 6 رکعت آپ کے اوابین ہو جائے گی۔ 6 رکعت اوابین پڑھنا ہے۔ ان اوابین کو اس ترتیب سے پڑھے کہ جتنی زیادہ آیتیں آپ کو یاد ہیں ان کے رکعتوں میں پڑھیں، اور یہ 6 رکعت اوابین مکمل ہونے کے بعد اس کو بھی پورا رمضان مکمل کرنا ہے۔ یہ بھی عید کے دن اس کا آخری دن ہوگا، اس کو بھی آپ پابندی سے پڑھیں گے۔ تو ان اوابین کے بعد آپ اگر دعائیں مانگتے ہیں، جن کے رشتے نہیں ہو رہے وہ، جن کا کاروبار صحیح نہیں ہے وہ، جن کو قرض ادا کرنا ہے وہ لوگ کریں گے اس وظیفے کو، اور وہ لوگ بھی کریں گے جن کے کام ابھی ابتدائی ہیں، ابھی نیا جاب ڈھونڈ رہے ہیں، یا رشتے کے معاملے ہیں، قرض کے معاملے ہیں، مال اور دولت کے معاملے ہیں۔ ان تمام معاملات میں جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی دعا قبول ہو اور بہت جلد ان کو اپنے مسئلے کا حل ملے تو یہ لوگ یہ عمل ضرور کریں گے۔ مغرب کے فرض کے بعد 2 رکعت سنت پڑھیں گے، پھر 2 رکعت نفل پڑھیں گے، پھر 2 رکعت سے 6 رکعت نفل پڑھیں گے۔ ان میں زیادہ سے زیادہ آیتیں پڑھیں گے، یعنی جو صورتیں ان کو اچھی بڑی یاد ہے وہ صورتیں پڑھیں گے، اور یہ 6 رکعت مکمل ہونے کے بعد دعا کریں گے۔ یہ معمول عید کے دن تک کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی عید کے فوراً بعد آپ کے مسائل کے حل کھول دیں گے، آپ کو اپنے مسئلے کا حل مل جائے گا ضرور۔ یہ یقینی اعمال ہے، یقین کے ساتھ جو کریں گے اور رمضان المبارک کے معمولات کو پورا کرتے ہوئے جو کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ان دونوں وظیفوں کو ضرور قبول کریں گے۔ اللہ کی رحمت سے پوری امید رکھ کر کیجیے، اور رمضان المبارک میں خصوصاً صدقے خیرات کا بھی اہتمام کیجیے۔ جو قضا نمازیں پچھلے سال ہو گئی ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے، اور قرآن کریم کے اہتمام کی کوشش کیجیے، اور خصوصاً مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور جتنے لوگوں سے آپ علم سیکھتے ہیں یا دین کی باتیں سنتے ہیں ان سب کے لیے
اپنی دعاؤں میں ان سب کے لیے دعائیں ضرور کیا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے چینل کو دیکھنے والوں کو اور اس چینل کے سبسکرائبرز کو خوب برکتیں عطا فرمائے، ان کے مقاصد پورے فرمائے اور تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ جن کے جو مسئلے اٹکے ہوئے ہیں اللہ عافیت کے ساتھ ان کو ان مسائل سے نکال دے اور پریشانیوں کو ختم فرمائے، آسانیاں، خوب برکتیں، رحمتیں عطا فرمائے۔ اور جن حضرات نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی تمناؤں کو جائز طریقوں سے پورا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمیں یقین پورا عطا فرمائے، ہمارا ایمان اور یقین اللہ تعالیٰ بڑھا دے، عبادات کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے اور تلاوت کلام پاک کو اہتمام سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نسلوں میں حفاظ اور علماء پیدا فرمائے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں یہ بات کہ اس ویڈیو کی اجازت سب کو ہے۔